أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. تو کیا کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح ثبوت پر ہو، بینہ کھلا ثبوت، واضح ثبوت، کھلا راستہ، صاف شہادت، یہ سارے اس کے معنی ہیں. تو کیا کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی ہستی جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح ثبوت پر ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پھر اس پر آ جائے کوئی گواہی دینے والا بھی، وَيَتْلُوهُ، اور اس کے ساتھ ہو، یہاں یتلوہ اس کا ساتھی ہو، اس کے ساتھ ہو، بیان کرے، جیسے ہم تلاوت کرے تو جو بیان کرے شاہد ایک گواہ، یعنی کہ اس کے بارے میں ایک گواہی دینے والا بھی اس کے ساتھ ہو. وَمِن قَبْلِهِ، اور اس گواہی سے پہلے، یعنی اس شاہد سے پہلے، کتاب موسیٰ کی کتاب میں موجود ہو. تو ایک ایسی ذات کہ جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، واضح ثبوت پر ہو، اور پھر اس کے ساتھ ایک گواہی دینے والا بھی ہو. اور یہاں شاہد سے مراد قرآن ہے، اور بات ہو رہی ہے پیغمبر اسلام کی، نبی مہربان، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے مزاج میں، جن کی فطرت میں اول دن سے حق شناسی موجود تھی، وہ پہلے دن سے حق شناس تھے. تو ایک ایسی ذات کہ جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، اور پھر اس کے ساتھ گواہ بھی موجود ہو، گواہ بھی آ جائے، یعنی قرآن بھی ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی ہو. اور وہ کتاب بھی کیسی؟ امام و رحمہ، رہنما اور رحمت والی، یعنی وہ کتاب بھی جو موسیٰ کو دی گئی تھی وہ رہنمائی کرنے والی بھی تھی اور مہربانیاں، رحمت کرنے والی بھی تھی. تو جس ذات کے پاس، جس ہستی کے پاس یہ ساری گواہیاں موجود ہوں، یہ سات روشن دلیلیں موجود ہوں، وہ نعوذ باللہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ وہ ان لوگوں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جن کا تذکرہ پچھلی دو آیات میں گزرا ہے کہ جو دنیا پر فرشتہ ہیں، جو دنیا کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، جو دنیا کے عاشق ہیں، جو دنیا دار ہیں، جو دنیا کی طلب میں اپنا جینا، مرنا، اوڑھنا، بچھونا انہوں نے دنیا کو بنا رکھا ہے، تو وہ اس ذات کے مقابلے میں اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہر حال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حق پر ہیں، اور ان پر ایمان لانے والے بھی حق پر ہیں. تو یہاں پہ تین طرح کی گواہیوں کی بات ہوئی. ایک وہ کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل، کھلے راستے پر اور صاف شہادت پر ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے الہامی شہادت ہے جو نبی رحمت کے دل میں موجود تھی. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور یہ پھر دوسری الہامی شہادت ہے، یعنی کہ جو قرآن کی صورت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ، یعنی جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی بھی تھی، اور پھر اس کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات بھی ایک جیسی تھی. اولئک یؤمنون بہ، ایسے لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. تو جن کے پاس یہ تین طرح کی گواہی، یعنی کہ ان کے جو ضمیر ہے وہ بھی جاگ رہا ہو، ان کا ضمیر بھی گواہی دینے والا ہو، وہ پہلے دن سے حق شناس ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے بھی گواہی آ جائے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی گواہی کو پڑھ کر بھی وہ پختہ ایمان لانے والے بن جائیں. ایسے لوگ ہیں ایمان لانے والے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو ان گروہوں میں سے، یہ جو یہود و نصارہ کو کہتے پھر رہے ہیں، ان گروہوں میں سے جو بھی اس کا انکار کرے گا، جو بھی اس کا انکار کرے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، تو اے پیغمبر، اے محبوب، آپ اس حوالے سے شک میں نہ پڑیں. مِرْيَةٍ شک میں، اے پیغمبر آپ اس حوالے سے شک میں نہ پڑیں. إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. پھر بلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک پختہ دلیل رکھتا ہو، اور اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس کی تائید اور تقویت کے لیے موجود ہو، یعنی قرآن کی شکل میں، اور پھر پہلے سے موجود موسیٰ کی کتاب بھی جو رہنما بھی ہے اور رحمت کے طور پر بھی آئی ہے وہ بھی موجود ہو. تو کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے، یعنی افمن سوالیہ انداز ہے، استفہامیہ انداز ہے. تو کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح، جن کا ذکر پچھلی دو آیات میں گزرا ہے، وہ بھی اس دین سے منہ موڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ تو اس پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اور انسانی گروہوں میں سے اور ان موجودہ گروہوں میں سے اور ہر دور کے گروہوں میں سے جو بھی اس کا انکار کرے گا
وہ اپنا ٹھکانہ جہنم پر بنا لے گا۔ تو اے محبوب آپ اس حوالے سے شک میں نہ پڑیں، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ صدق اللہ العظیم۔